ان کی بات کو قبول کرو, ان کی بات کو ایکسیپٹ کرو. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا, آپ جا کے میں پچھلے 3 ہفتے 2 ہفتے ہو گئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عرب ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو ایسا ریاست قبول کر لی ہے, وہ اسرائیل کے سامنے جھک کے ہیں, انہوں نے ان کی غلامی ان کی یزیدیت قبول کر لی ہے, کیونکہ یہ امریکہ کے جھوٹے باعث کرتے ہیں. اور اب انہوں نے حماس کو دھمکی لگائی ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ کہہ رہے ہیں ان کو آنکھیں نہ دکھاؤ, ان کی بات کے اوپر رضامندی کرو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اسرائیل اور امریکہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم حماس کے رہنماؤں کو, یہ حماس کو بتا دو کہ ہم حماس کے رہنماؤں کو جو عرب کے اندر رہتے ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے, ان کو تکلیف پہنچائیں گے, اور پھر جو ذمہ دار ہوگا وہ حماس ہوگا اس سب کا. یہ حماس کو دھمکی لگا دی گئی ہو. میں نے آپ کو بتا دی تھا کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان عرب ممالک نے مسلمانوں کا, فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کا, مائیں بہنوں کا, غزہ کی مسلمان مائیں بہنوں کا سودا کر لیے. انہوں نے مسلمانوں کا سودا کر لیا اور مسلمانوں کو بیچ دیا, اور آنے والے وقتوں میں آپ کو اور پتہ چلے گا. پاکستان نے بھی اسی طرح اسرائیل کو ایسا اسٹیٹ قبول کر لیا ہے, فلسطین کی مائیں بہنوں کا, معصوم بچوں کا سودا کر لیا, مسلمانوں کا سودا کر لیا. ان سب کا حساب کتاب اس دنیا کے اندر بھی ہوگا انشاءاللہ, حساب کتاب قیامت کے روز بھی ہوگا. اگر ہم بیانات کی طرف چلیں, یہ پاکستان کی ایک سینئر رہنما ہے اور اس وقت حکومت کا حصہ ہے, جو فارم 47 کی ایک یزید پیٹاوار ایک حکومت ہے جو 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ڈاکہ مار کے وہ حکومت بنائی کہ یہ ان کا حصہ ہے. احسن اقبال کیا کہتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں؟ اسرائیل کے خلاف مسلمانوں کے پاس نہ سیاسی, نہ سفارتی اور نہ ہی اقتصادی طاقت ہے. یہ احسن اقبال نے اپریل 11 کو یہ بیان دیا ہے, 11 اپریل 2025 کو یہ بیان دیا ہے کہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف مسلمانوں کے پاس نہ سیاسی, نہ سفارتی اور نہ ہی اقتصادی طاقت ہے. یہ احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے, مسلمان اسرائیل کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. کیا بات ہے یہ احسن اقبال, ایک مسلمان بندہ کہہ رہا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مسلمانوں کے پاس طاقت؟ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت موجود ہے. اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کھڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے. اللہ تعالیٰ جب آپ نکلیں گے, جب آپ جنگ کے اوپر نکلیں گے, جب آپ جہاد کے اوپر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجے گا. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا, اور فلسطینی غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی میرے رب العالمین, میرے اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. یہ ایک امتحان ہے, ایک مشکل ٹائم ہے جو مسلمانوں کے پر آیا ہوا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کون مسلمان اٹھ کے اپنے بھائی بہن کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کون منہ پھیر کے پیچھے بھاگے گا, کون سودا کرے گا اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے. یہ مشکل ٹائم اس لیے آیا, میرا اللہ کبھی اپنے پیاروں کو, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. جو اس کے قریب ہوتے ہیں, جو اس کے نزدیک ہوتے ہیں, جو اس کے ایمان کے اوپر, جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں, جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلیں گے, جب ہم جہاد کے لیے نکلیں گے, جب ہم کھڑے ہوں گے یہودیوں کے خلاف. یہ تم کیسی بات کرتے ہو احسن اقبال؟ یہی لوگ تھے جو عمران احمد خان نیازی کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے, یہی لوگ تھے جو عمران خان کو قادیانی کہتے تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو اسرائیل کا لانچ ہوا ہوا ایجنٹ کہتے تھے. جلسوں میں کھڑے ہو کے بڑے عوام کو بتاتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے, عمران خان قادیانی ہے, عمران خان اسرائیل کے مطابق چل رہا ہے, عمران خان ملک کو, پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. اور اب یہ احسن اقبال کا بیان ہے. احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اسرائیل کے خلاف لڑنے کی نہ طاقت ہے, نہ ان کے پاس لڑنے کی نہ طاقت ہے, نہ ان کے پاس سیاسی کوئی پوائنٹ آف ویو جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. عمران احمد خان نیازی جب وزیر اعظم تھا, اسرائیل کی ہمت ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فلسطینی اور غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کو تنگ کرے, ان کے اوپر مصیبت لائے, کیونکہ عمران خان کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی تھا کہ اگر اسرائیل کے درندوں نے, اسرائیل کے قاتلوں نے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا جینا مرنا تنگ کیا, ان کے اوپر مصیبت لائی, تو پھر ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. اور اسرائیل کی پھر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر حملہ کرے. اسرائیل کے سابقہ وزیر اعظم کا بیان میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا, کچھ ہفتے پہلے میں نے بتایا تھا سنا کے کہ وہ کیا کہتی ہے اسرائیل کی سابقہ وزیر اعظم, کہ جب میں نے دیکھا, میں نے